نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حول و قوت سے ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ اسی ضمن میں یہ ہمارا چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی نسب ہونے کا تذکرہ کیا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے شرفائے خاندان ہونے اور تمام امت میں سب سے نیک اور اچھے لوگ ہونے کا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ اس ایپیسوڈ میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کریں گے، اور آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کیسے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا نام شیبہ ہے، اور آپ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ بڑے ہی نیک انسان تھے اور بڑے ہی عابد اور زاہد تھے۔ جب بھی آپ کو موقع ملتا غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے اور وہاں پر عبادت کے لیے کئی روز رہا کرتے، اور عبادت کرنے کے بعد پھر واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آتے۔ خاص طور پر جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ اپنے ساتھ کھانا وغیرہ لے جاتے اور غار حرا ہی میں اعتکاف کرتے رہتے اور خدا کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے۔ آپ زمان جاہلیت کے تمام گندگیوں سے اور زمان جاہلیت کی تمام برائیوں سے بچے رہتے تھے، اور لوگوں کو بھی اس سے بچے رہنے کی آپ تلقین کیا کرتے تھے۔ چنانچہ کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے لڑکوں کو، اپنے بچوں کو ظلم سے روکا کرتے تھے اور نافرمانی سے ان کو روکا کرتے تھے، اور حکم دیا کرتے تھے کہ تم لوگوں پر ظلم کرنے سے بچو اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچو، اور ان کو اچھے اخلاق پر ابھارا کرتے تھے اور اچھے اخلاق کی ان کو تلقین کیا کرتے تھے، اور بری عادتوں سے اور برے کاموں سے اور گھٹیا حرکتوں سے اپنے بچوں کو وہ ہمیشہ روکنے کی تلقین کیا کرتے، رکنے کی تلقین کیا کرتے اور حکم دیا کرتے تھے۔ اور پھر کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ زمان جاہلیت کے تمام گندے رسومات سے آپ پاک تھے، بچے ہوئے تھے، اور لوگوں کو بھی اس سے بچنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ مکے والوں کے پاس جب بھی کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب اس رسم سے بھی اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس سے بچے رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اور ایام جاہلیہ میں برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا تھا، اور شراب عام تھی، شراب کثرت سے پی جاتی تھی۔ حضرت عبد المطلب شراب سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے، اور برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے بھی آپ پرہیز کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی کہا کرتے تھے برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ خانہ کعبہ کی تعظیم نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی بے ادبی ہے۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بڑے ہی سخی تھے، اور انسان تو انسان، پرندوں کا بھی آپ بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ اپنے دسترخوان پر پرندوں کے لیے کھانا وغیرہ بھی رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کا لقب مطعم الطیر یعنی پرندوں کو کھانا کھلانے والا یہ آپ کا لقب ہے۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات بھی آتی ہے کہ مکے والوں میں جب بھی کوئی مصیبت آتی یا جب بھی مکے پر کوئی قحط آتا تو مکے والے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو لے آتے، اور ایک میدان میں کھڑے ہو کر یا کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے۔ جیسے ہی حضرت عبد المطلب کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیتا، اور جو بھی ان کی مصیبت ہوتی یا جس بارش کے لیے بھی وہ دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو بھی دور کر دیتا اور بارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر دیتا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ یہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے اور خانہ کعبہ کے جانشین بھی تھے، اور آپ نے اپنے دور میں بہت سارے بڑے کام انجام دیے۔ ان میں سے ایک کام بئر زمزم کا بھی ہے۔ زمزم کا کنواں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کا کرشمہ بتلایا، اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے وسیلے سے ایک مبارک پانی تمام امت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے زمانے تک وہ بئر زمزم بالکل ناپید ہو چکا تھا، خراب ہو چکا تھا، اور اس کا پانی پینے کے لائق نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے دور میں
اس بئر زمزم کو آپ نے صحیح کرایا اور تمام گندگیوں کو دور کر کے پھر سے اس پانی کو پینے کے لائق بنایا، اور تمام مکے والوں کے لیے بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے اس پانی سے برکتیں حاصل کرنے کا آپ نے انتظام فرمایا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اصحاب فیل کا واقعہ بھی گزرا ہے۔ یمن میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ مکے میں ایک گھر ہے، لوگ اس کو بیت اللہ کہتے ہیں اور لوگ اس کا طواف کیا کرتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے لوگ بڑی عقیدت سے آتے ہیں اور اس گھر کا طواف کیا کرتے ہیں۔ ابرہہ نے جب یہ دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی ایک ایسا گھر بناؤں اور میں بھی ایک ایسا محل تعمیر کروں کہ لوگ اس کی زیارت کے لیے پھر دنیا کے کونے کونے سے آئے اور لوگ اس کا طواف کیا کریں۔ تو لہٰذا اس ارادے سے اس نے بڑے ماہرین فنکار لوگوں کو بلایا، اس زمانے کے انجینئرز کو بلایا اور ایک عالی شان محل تعمیر کرنے کا اس نے حکم دیا۔ وہاں یمن میں اس کے پاس ہی ملکہ بلقیس جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی رانی ہے، اس کا محل تھا جو کھنڈر ہو چکا تھا۔ تو اس نے اس محل سے جتنے بھی قیمتی اشیاء ہیں ان تمام قیمتی چیزوں کو وہاں سے نکالا، سنگ مرمر کو وہاں سے نکالا، یاقوت کو نکالا، جواہرات کو نکالا، سونے چاندی کو نکالا اور ان تمام چیزوں کو اپنے محل میں منتقل کیا اور بڑا ہی ایک عالی شان محل تعمیر کیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ اب تمام لوگ میرے گھر کے طواف کے لیے آئے اور میرے گھر کی زیارت کے لیے آئے۔ جب اہل مکہ کو یہ معلوم ہوا تو وہ بڑے غصے میں آ گئے، اور ایک شخص مکے کا یمن کو جاتا ہے اور ابرہہ کا جو محل تھا اس محل میں جا کر وہ گندگی پھیلا دیتا ہے اور تمام چیزوں کو توڑ پھوڑ دیتا ہے اور چلا آتا ہے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوتا ہے کہ مکے کے کچھ لوگ میرے محل کو خراب کر دیے ہیں اور میرے محل کو گندا کر دیے ہیں تو وہ بڑا غصے میں آ جاتا ہے، اور یہ خیال اس کے دل میں آتا ہے کہ جس طرح مکے والوں نے میرے گھر کو توڑا ہے اسی طرح میں بھی جاؤں گا اور مکے میں جو بیت اللہ ہے، مکے والوں کا جو گھر ہے، میں اس کو بھی نعوذ باللہ توڑ دوں گا اور منہدم کر دوں گا۔ چنانچہ اسی ارادے کے ساتھ وہ 60,000 کی فوج لے کر، جو ہاتھیوں کی فوج تھی اور بڑی طاقتور فوج تھی، اس فوج کو لے کر وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے، خانہ کعبہ کو توڑنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کو آتا ہے، اور تمام مکے میں اعلان کر دیتا ہے اور کہتا ہے انی لم آتی لحربکم انما جئت لہدم ھذا البیت فإن لم تعرضوا دونہ بحرب فلا حاجۃ لی بدمائکم۔ مکے والوں میں اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مکے والو، میں تم سے کوئی جنگ لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف اور صرف اس خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے اور اس خانہ کعبہ کو توڑنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ اگر تم مجھ سے کوئی تعرض نہیں کرو گے اور میرے راستے میں نہیں آؤ گے تو میں تم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو پھر میں تم سے لڑوں گا اور جنگ کر کر ظاہر سی بات ہے کہ میں ہی جیتوں گا، کیونکہ میرے پاس بڑے ہی طاقتور فوج ہے، تو لہٰذا میں تم سے لڑوں گا اور اس کے بعد خانہ کعبہ کو منہدم کروں گا۔ اگر تم کوئی تعرض نہیں کرو گے تو میں تمہارے خون کو نہیں بہاؤں گا اور جو کام میں کرنے آیا ہوں وہ کام کر کر چلے جاؤں گا۔ اور ابرہہ نے کیا کیا، جیسے ہی وہ مکے میں داخل ہوا تو تمام مکے والوں کے مویشیوں کو اور ان کے جانوروں کو پکڑ لیا۔ اس میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بھی 200 اونٹ تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ ابرہہ بادشاہ میرے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے، میرے جانوروں کو پکڑ لیا ہے اور خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آیا ہے، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اس بادشاہ سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ ابرہہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر عبد المطلب میرے پاس آئیں گے تو میں ان کی ہتک کروں گا، بے عزتی کروں گا اور تمام لوگوں کے سامنے ان کا مذاق اڑاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور بادشاہ کی نظر جیسے ہی حضرت عبد المطلب پر پڑتی ہے تو حضرت عبد المطلب کے چہرے کی وجاہت کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک ہیبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ حضرت عبد المطلب کو نہایت ہی ادب کے ساتھ بلا لاتا ہے اور ایک اونچے مقام پر بٹھاتا ہے، اور حضرت عبد المطلب کے بازو بیٹھنا بھی اس کا دل گوارا نہیں کرتا، وہ نیچے قالین پر بیٹھ جاتا ہے اور بڑے ہی ادب کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ بتائیے کس مقصد کے ساتھ آپ کا تشریف لانا ہوا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ، تو نے جو میرے 200 مویشی پکڑ لیے ہیں، جو 200 جانور تو نے میرے گرفتار کر لیے ہیں، میں ان جانوروں کو لینے کی نیت سے آیا ہوں، ان جانوروں کو چھڑانے کی نیت سے آیا ہوں۔ ابرہہ بادشاہ جب یہ سنتا ہے تو حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عبد المطلب، آپ تو خانہ کعبہ کے متولی ہے، آپ خانہ کعبہ کے جانشین ہیں، میں خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، اس کو توڑنے کے ارادے سے آیا ہوں، آپ میرے سے خانہ کعبہ کے متعلق کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کو اپنے مویشیوں کی فکر ہے، آپ کو اللہ کے گھر کی فکر نہیں ہے۔
تو حضرت عبد المطلب مسکرا کر جواب دیتے ہیں کہ اے بادشاہ، یہ جو مویشی ہے اس کا مالک میں ہوں، یہ میری ملکیت ہے، تو جو چیز کا مالک میں ہوں مجھے اس کی فکر ہے، جو مویشی میری ملکیت میں ہے مجھے اس کی فکر ہے، تو لہٰذا میں تجھ سے مویشیوں کا سوال کر رہا ہوں۔ اب رہا خانہ کعبہ کی بات، تو میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اس کی حفاظت وہی کرے گا۔ اب ابرہہ بادشاہ کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اس نے عبد المطلب کے جانوروں کو واپس کر دیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے جانوروں کو لے کر واپس آ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر انتہائی گڑ گڑا کر روتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ان المرء یمنع رحالہ فامنع رحالک وانصر علی آل الصلیب وعابدیہ اليوم آلک۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور اپنے ماننے والوں کی مدد فرما، اور یہ اہل صلیب کو اور عیسائی لوگ یہ جو تیرے گھر کو ڈھانے کے ارادے سے آئے ہیں ان کو تو برباد فرما، اور آج کے روز تو اپنے ماننے والوں کی اور اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ یہ جو دعا مانگتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے مبارک پیشانی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک چمکنا شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ دیکھا کہ میری پیشانی پر نور مبارک چمک رہا ہے تو آپ یہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو لہٰذا آپ تمام مکے والوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے اپنے گھر سے نکل جائیں اور پہاڑوں پر چڑھ جائیں اور نظارہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوسرے روز ابرہہ بادشاہ تمام فوج کو لے کر آتا ہے اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے آتا ہے، لیکن جیسے ہی حرم مکہ میں داخل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اترتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو کسی بڑے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بھیجتا ہے، کوئی فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کے مقابلے میں نہیں بھیجا، کسی جنات کی فوج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو، ابابیل پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روانہ کرتا ہے، ابابیل کی فوج کو بھیجتا ہے، اور ایک نازک اور نرم پرندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے دشمنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لیتا ہے اور ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا۔ ہر پرندے کے منہ میں 3 کنکر تھے جو چھوٹے سے گیہوں کے دانے کے برابر تھے۔ ہر پرندہ اپنی اپنی چونچ میں سے اوپر سے پتھر پھینکتا، اوپر سے اپنی کنکری پھینکتا۔ جیسے ہی کنکری اس فوج کو لگتی اور فوج میں سے کسی انسان کے سر پہ لگتی تو سر سے لے کر پاؤں تک سوراخ کرتے ہوئے وہ کنکر نکل جاتا اور وہ اسی زخمی حالت میں تڑپتے ہوئے وہ انسان مر جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اپنے ماننے والوں کی مدد فرمایا اور اپنے دشمنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتقام لیا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی والے لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا ان کا انجام کیا، اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکر کو کیسے گمراہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو نازل کر کے، ابابیل پرندوں کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سبق سکھایا اور اپنے گھر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نصرت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا جو کرشمہ تھا، یہ بھی حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہی کے دور میں اور آپ ہی کے زمانے میں یہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ پھر کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی جب شادی ہوتی ہے اور نکاح ہوتا ہے تو شروع میں آپ کو لڑکے نہیں ہوئے تھے، صرف لڑکیاں ہو رہی تھی، لڑکے نہیں ہو رہے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے آپ کو تانے مارا اور کہا کیا عبد المطلب، تم تو خانہ کعبہ کے متولی ہو اور خانہ کعبہ کے جانشین ہو، لیکن تم کو کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی تم کو کوئی جو ہے مرد بچہ نہیں ہے، اب تمہارے بعد خانہ کعبہ کی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ لہٰذا تمہارے ہاتھ سے اب یہ جانشینی ختم ہو جائے گی، تمہارے خاندان سے یہ جانشینیت ختم ہو جائے گی۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ سنا تو آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور منت مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 10 لڑکے عطا کرے گا تو میں ایک لڑکے کو تیری راہ میں ذبح کر دوں گا اور تجھ پر قربان کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور 10 لڑکے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عبد المطلب کو عطا کرتا ہے۔ ان 10 لڑکوں میں سب سے چھوٹے لڑکے کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہوئے۔ جب 10 لڑکے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تو حضرت عبد المطلب نے ان تمام لڑکوں کو ایک مرتبہ بلایا
اور کہا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے منت مانی تھی کہ اگر مجھے 10 لڑکے عطا ہوں گے تو میں ایک لڑکے کو اللہ کے راہ میں ذبح کر دوں گا، تو لہٰذا اب میں قرعہ ڈالوں گا، چٹی اچھالوں گا، اور جس کا نام آئے گا اس کو اللہ کے راہ میں ذبح کر دوں گا۔ تمام لڑکوں نے اقرار کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان، آپ چٹی اچھالیے، جس کا نام آئے گا وہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ جب چٹی کو اچھالی گئی، جب قرعہ ڈالا گیا، تو خدا کی قدرت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام اس چٹی میں آیا۔ اب حضرت عبد المطلب کے چونکہ یہ چھوٹے صاحبزادے تھے اور حضرت عبد المطلب ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، لیکن ایک تو آپ کو تھوڑی سی تکلیف بھی ہوئی کہ یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اس کو اب قربان کر دیا جائے گا۔ ایک طرف تو بیٹے کو ذبح کرنے کی تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن دوسری طرف اللہ کی محبت بھی اتنی زیادہ تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو تیار ہو گئے۔ اور جب حضرت عبد المطلب کو لے جانے لگے تو مکے والے کچھ لوگ آئے اور آ کر حضرت عبد المطلب کو روکا اور کہا کہ آپ خانہ کعبہ کے متولی ہے، جانشین ہیں، اور لوگ آپ کو ایک بڑی شخصیت سمجھتے ہیں، اگر آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے اپنے بیٹے کو آپ قربان کر دیں گے تو تمام لوگ آپ کی سنت سمجھتے ہوئے اپنے اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیں گے، تو اس طرح ایک غلط رسم و رواج لوگوں میں پیدا ہو جائے گا، تو لہٰذا آپ اس کام سے رکیے اور اپنے بچے کو قربان کرنے کی جو منت آپ نے مانی تھی اس کے بدلے میں آپ کچھ فدیہ دے دیجئے۔ جو اس زمانے میں جان کا فدیہ تھا وہ 10 اونٹ تھے، تو مکے والوں نے کہا کہ آپ 10 اونٹ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے خون کے بدلے میں ان کی جان کے بدلے میں، ان کے خون کے بدلے میں آپ 10 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر دیجئے۔ حضرت عبد المطلب نے کیا کیا، تمام لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایک کام کروں گا، 10 اونٹوں کو ایک جگہ رکھوں گا اور حضرت عبداللہ کو ایک جگہ رکھوں گا، اور پھر ان دونوں کے بیچ میں چٹی اچھالوں گا، قرعہ ڈالوں گا، جس کا نام آئے گا، اگر حضرت عبداللہ کا نام آیا تو پھر اور 10 اونٹوں کو بڑھاؤں گا، مکمل 20 اونٹ ہو جائیں گے، پھر چٹی اچھالوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ کس کا نام آئے گا۔ جب حضرت عبداللہ کو ایک جگہ رکھا گیا اور 10 اونٹوں کو ایک جگہ رکھا گیا اور جب چٹی اچھالی گئی تو خدا کی قدرت کہ حضرت عبداللہ کا نام اس میں سے آیا، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اور 10 اونٹوں کو بڑھا دیا، مکمل 20 اونٹ ہو گئے، اور پھر جب چٹی اچھالی گئی تو پھر حضرت عبداللہ کا نام آتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اور 10 اونٹوں کو بڑھا دیا اور 30 اونٹ مکمل ہو گئے، پھر جب چٹی اچھالی گئی تو پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ اسی طرح ہر بار حضرت عبداللہ کا نام آتا جاتا اور حضرت عبد المطلب 10 اونٹوں کو بڑھاتے جاتے یہاں تک کہ 100 اونٹ مکمل ہو گئے، اور جب چٹی اچھالی گئی تو حضرت عبداللہ کا نام نہیں آتا ہے بلکہ اونٹوں کا نام اس چٹی میں سے، اس قرآن میں سے نکل کے آتا ہے۔ لیکن حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا یہ ایمان تھا کہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 9 مرتبہ تو حضرت عبداللہ کا نام آیا، بس 1 مرتبہ اونٹوں کا نام آنے سے میں اونٹوں کو ذبح نہیں کروں گا، بلکہ میں کیا کروں گا، اور 3 مرتبہ چٹی اچھالوں گا اور جس کا نام آئے گا اس کو اللہ کے راہ میں ذبح کر دوں گا۔ جب چٹی اچھالی جاتی ہے تو ان تینوں بار حضرت عبداللہ کا نام نہیں آتا ہے بلکہ اونٹوں کا نام آتا ہے، تو حضرت عبد المطلب کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ منشا ہے اور یہ ارادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹوں کی قربانی کو چاہ رہا ہے، حضرت عبداللہ کی قربانی کو نہیں چاہ رہا ہے، لہٰذا آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے جان کے بدلے میں، ان کے فدیے میں آپ 100 اونٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی شان سے ارشاد فرماتے تھے کہ اے لوگوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی میرے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ذبح ہوئے تھے، جن کو ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے ذبح کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ ایک تو وہ ذبیح ہیں جو اللہ کے لیے ذبح ہوئے تھے، وہ بھی میرے باپوں میں ہے، وہ بھی میرے اجداد میں ہے، اور دوسرے میرے والد محترم حضرت عبداللہ جو ذبح ہونے کے لیے گئے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی حفاظت فرما لیا، تو میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شان سے اور بڑے فخر سے ارشاد فرمایا کرتے۔ تو یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی حالات زندگی تھی جو مختصر انداز میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ بڑے ہی نیک سیرت تھے اور بڑے ہی سچے تھے، مکے والے آپ کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، بڑے ادب کیا کرتے تھے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے تھے، بڑے ہی پارسا شخص تھے اور بڑے ہی صاحب وجاہت شخصیت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے بولنے میں سننے میں کچھ لغزشیں ہوئی تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔